اللہ تعالیٰ یوں فرماتا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ اترائے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ حساب کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں قریب ہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا دو انگلیاں قریب ہیں۔ اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ فرمایا گیا۔ کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا، حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے۔ اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے ہیں۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں۔ 3ری جماعت کا، 4تھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال
پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا، اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی ہے وہ بڑھاپے میں۔ اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں۔ خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے، اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے۔ یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے۔ جس نے یہ کہا، اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی۔ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا ونعم النصیر، جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی۔ اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں۔ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے۔ ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں۔ اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، ہماری روح کے خیال کے لیے ان مجلسوں میں آنا ضروری ہے۔ یہ مجلسوں کی پابندیاں، اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے ایک بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے۔ ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے، اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے۔ روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا، لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے، ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے۔ تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے۔ اور یہی جو ایندھن ہے، یہ پیٹرول ہے، اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں۔ اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟ لوگ موبائل دیکھتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا، میرے عزیزو، قرآن میں مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو، اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے، اپنے آپ کو بزی کر رکھا، اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا، آج محفل ذکر سے جتنے نکلیں گے اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا، فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتے ہوں، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے، اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی، وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے۔ ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے